دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلے تو جو کہنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا تیسرا بیٹا کہلاتا ہے. اگر پھانسیاں لگانی ہیں تو تھوڑی بڑی پھانسی گھاٹ بنے گا اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے. ایک سیکنڈ جی. سب سے پہلی بات یہ ہمارا انہوں نے جو آج دلائل پیش کیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ. انہوں نے بالکل منطق کی بات کی اور وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ جج صاحب کو کہ یہ سی آر پی سی کا جو ہے سلسلہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی کہ وہ جا کے انویسٹیگیشن پوری کرے. یہاں پہ یہ وہ راج کے ٹائم پہ پولیس افسران چاہتے ہیں کہ جی سب لوگ آئیں اور ان کے سامنے جھک کے بات کی جائے, تو وہ چیز جو ہے وہ آج ظاہر کی ہے ڈاکٹر بابر روان صاحب نے اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں جج صاحب کا بھی ہوں جنہوں نے ڈائریکشنز دیے. یہ تو ہو گئی قانون کے حوالے سے بات. دوسری بات کہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی بات, تو میرے پاس اڑن تشتی تو نہیں ہے اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ دنیا کھوج لگا رہی ہے اربوں ڈالر استعمال کر کے کہ وہ خلائی مخلوق کی تخلیق کرے. ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کو روزانہ خلائی مخلوق کا ٹاکرا کرنا پڑتا ہے اور وہ ویگو ڈالے میں ہمیں مل جاتے ہیں. تیسری اہم بات یہ جناب کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس قانون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے. پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا یو ایس ایس آر میں سوویت یونین میں, یا پھر آپ کو فرانکو کا اسپین یا ہٹلر کا جرمنی, اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں. لوب لباب کے کوئی شخص خاتون یا مرد کوئی بات کر نہ سکے, یہ اہم بات ہے. تیسری بات, اور یہ ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے, نیشنل اسمبلی میں کریں گے, ہم لوگ صوبائی اسمبلی میں کریں گے, ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے. یہ ہمارا آرٹیکل 7 کے تحت ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن یعنی کہ اظہار رائے کی آزادی, یہ ہمیں گارنٹی ہے 73 کے آئین کے تحت, اور اس کا ہم لوگ دفاع کریں گے. آپ اس کے ساتھ فریڈم ایکسپریشن آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جو ہے اس پہ آپ آ جائیں تو ڈیفینیشن آف اسٹیٹ بڑا کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا فریڈم آف ایکسپریشن وہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19 ہے, اور جہاں تک ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہے وہ آرٹیکل 7 ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے. آپ کا جو اسٹیٹ ہے یا ریاست, اس پہ آپ کا قومی اسمبلی ہے, آپ کی صوبائی اسمبلی ہے, آپ کی فیڈرل حکومت ہے, وفاق کی حکومت ہے, آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں, آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے ٹی ایم اے, وہ ادارے جو کہ ٹیکس یا سیس نافذ کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ دو ادارے آمنے سامنے, سیکیورٹی ادارے وہ اسٹیٹ نہیں ہے تو ان کا آمنے سامنے ہونا آپ کے عدلیہ کے سامنے وہ جواز ہی نہیں بنتا. عدلیہ ادارہ ہے, سیکیورٹی ادارے اسٹیٹ یا کہ آپ کے جو ریاست ہے اس کا ایک مطلب آپ سمجھے ٹول ہے, اس کے اوزار ہیں. تو آمنے سامنے جو ہے وہ ماتحت چیز وہ اوپر سپیریئر باڈی کے ساتھ آمنا سامنا ٹکراؤ نہیں کر سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. بہت شکریہ. سر یہ بتا دیجیے کہ پچھلے دنوں جب آپ نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کو اپوز کیا آپ کے دادا کے حوالے سے. آپ نے تھرو آؤٹ اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی بھی ایوب خان صاحب کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا ان کے ماشاء اللہ کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگا کر اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا تھا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلے تو جو کہنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا تیسرا بیٹا کہلاتا ہے. اگر پھانسیاں لگانی ہیں تو تھوڑی بڑی پھانسی گھاٹ بنے گا اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے. ایک سیکنڈ جی. سب سے پہلی بات یہ ہمارا معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, لوگ مطالعہ تاریخ کا نہیں کرتے, کتاب پڑھتے نہیں ہیں, مفروضے پہ بات کرتے ہیں. خواجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے انگلی پکڑ کے یو بی ایل بینک میں بھرتی کرایا تھا سفارش پہ. وہ اس لیے وہ پڑھنے لکھنے میں کمزور تھے, مطالعہ ان کا کمزور ہے, لہٰذا انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. مارشل لا لگایا تھا, مارشل لا پروکلیمیشن آپ پڑھ لیں, وہ لگایا تھا پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے. باقی جو چیزیں ہیں
جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے. میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب کے اسپیکر تھے مجلس شورا کے, پر اس دنیا میں رہے نہیں, تو اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کروں گا. قومی اسمبلی میں ضرور بات. میری جی کل اڈیالہ جیل میں شاہ محمود صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے جو بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے ایران میں, جو ایرانی صدر کی شہادت ہوئی ہے اور ایرانی فارن منسٹر کی, تو اس کے اوپر انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا تھا.